تو میرا ایمان ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خداوند میں خوش ہوں گے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو برکت کی دعا دیتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر بہایا ہوا خون آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ان دنوں میں جب کافی پریشانیاں ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، تو خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرے اور اپنے جلال کے لیے بھی استعمال کرتا رہے۔ تو میرے ساتھ مل کر نکالیے گا مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک انجیر کے بے پھل درخت کی تمثیل بیان کی گئی ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کسی مالک نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، کیونکہ جب اس نے ایک درخت لگایا تو اس کا ایک شوق تھا کہ وہ جائے اور اس درخت میں پھل ڈھونڈے تاکہ اسے کھائے اور خوش ہو۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ اس نے باغبان کو، جو اس کا رکھوالا تھا اس باغ کا جہاں پر یہ انجیر کا درخت لگا ہوا تھا، وہ اسے کہتا ہے، باغبان اسے کہتا ہے مالی کو، وہ باغبان کو کہتا ہے جسے ہم آج کہتے ہیں مالی، جو باغ کی رکھوالی کرتا ہے، پودوں کو پانی دیتا ہے، اس کی کھدائی وغیرہ کرتا ہے، گوڈی وغیرہ کرتا ہے، تو اسے وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال سے، کون؟ مالک کہتا ہے، جو باغ کا مالک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح دنیا کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے، اسی طرح باغ کا ایک رکھوالا ہے، ایک مالی ہے، اور ایک اس کا نگہبان ہے، اور ایک مالک ہے جس نے اس مالی کے ذریعے اس باغ میں پودا لگوایا تھا انجیر کا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال سے مسلسل یہاں آتا ہوں لیکن اس میں پھل نہیں پاتا۔ تو وہ اسے کیا کہتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال۔ اسے بڑا دکھ ہوا جب اس نے دیکھا کہ 3 سال سے وہ ہر سال آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، کوئی اس میں پھل نہیں ہوتا، تو وہ 3 سال مسلسل آتا ہے، اور لازمی بات ہے اسے دکھ محسوس ہوا کہ ہم نے اس کی اتنی خدمت کی ہے، اس رکھوالے نے، اس مالی نے اس کی بڑی خدمت کی ہے، پھر بھی اس میں پھل نہیں ملتا۔ تو اسے کیا کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ کیونکہ جہاں پر پودا لگا ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہے، اور جتنی جگہ پر وہ پھیلا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی کوئی فصل نہیں اگتی۔ تو مالک جو ہے، وہ کہتا ہے کہ مالی کو کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال تاکہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے، تاکہ اس کو کاٹ کر کوئی اور چیز بیج دی جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اے مالک، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ میرے عزیزو، جو مالی ہے، جو اس کا رکھوالا ہے، وہ مالک کو کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں کہ تو 1 سال اور رہنے دے، 1 سال اور رہنے دے، میں اس کے ارد گرد تھالا کھودوں گا اور اس میں کھاد وغیرہ ڈالوں گا، اس میں روڑی ڈالوں گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جڑ کو طاقت ملے اور تنا مضبوط ہو اور پتے مضبوط ہو جائیں اور یہ پھل دے۔
وہ اس کے سامنے اس کی منت کرتا ہے کہ میرے مالک اسے 1 سال اور رہنے دے، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں محنت کروں گا، اگر یہ پھل نہیں دے گا تو پھر کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، ہم جو اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہمارا بھی ایک مقصد ہے۔ اس دنیا میں خدا نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم پھلدار ہوں، ہماری زندگی میں سے پھل لگے۔ جس طرح مالک کا خیال تھا کہ اس انجیر کے بوٹے سے، اس انجیر کے درخت سے مجھے پھل ملے، میں کھاؤں اور خوش ہو جاؤں، اسی طرح خدا باپ یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ، اور اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے اسے پھل کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور بے پھل کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں یسوع مسیح کوئی پھل نہیں دیکھتے، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ درخت کو دیکھتا ہے کہ بے پھل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال تاکہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں سے جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری زندگی میں سے وہ پھل خداوند حاصل نہیں کر سکتا، وہ پھل دیکھتا نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی سے پھل نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب مالک کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال؟ اسی طرح ہم جو بے پھل درخت ہیں، جن کی زندگی میں گناہ ہے، جن کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ابھی تک نہیں آئے، جنہوں نے یسوع کی قربانی کو بھول دیا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی قیمتی جان کا نذرانہ دیا ہے، اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور اس کی قربانی کو لوگ بھول گئے ہیں۔ وہ یہ بے پھل درخت کی مانند ہیں جو بے پھل ہوتے ہیں۔ تو خداوند یہ نہیں چاہتا کہ کوئی زندگی جس کو میں نے زمین پر بھیجا ہے وہ بے پھل رہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو خداوند کہتا ہے اسے کاٹ ڈال، تاکہ یہ دوسروں کو بھی کیوں پریشان کرے۔ میرے عزیزو، لیکن کیا ہے، جب یہ حکم ملتا ہے تو خدا کے خادم جو آج دنیا میں ہیں، وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں، ان لوگوں کے لیے روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اے خداوند یسوع مسیح، اے میرے باپ، تو ان کو معاف کر دے، اس سال انہیں نہ کاٹ، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے روزہ رکھیں گے، ممکن ہے یہ اس سال اپنی زندگی کو بدل لیں اور تجھے شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر لیں، ان کی زندگی پھلدار ہو جائے۔ تو خدا کے خادم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو بے پھل زندگیاں ہیں۔ میرے عزیزو، بے پھل درخت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ہمیشہ پھلدار درخت کی قدر ہوتی ہے۔ اسے ہر کوئی عزت سے دیکھتا ہے کہ یہ بوٹا بہت سرسبز ہے اور اس پر پھل لگا ہوا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں سے خدا کو پھل نظر آنا چاہیے، ہماری زندگی پھلدار ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے، کھایا پیا، بس سوئے، یہ ساری دنیا کی عیش و عشرت میں گزار دیا، لیکن ہم اپنی زندگی خداوند کے ساتھ نہیں گزارتے۔ میں اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب تک آپ یسوع مسیح کو عملی طور پر زندگی میں نہیں لے کر آتے، آپ کبھی بھی اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیں، جو بے پھل زندگی ہے، خداوند اس سے پریشان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی ہلاکت ہو، آپ گناہ میں مر جاؤ، وہ یہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیاں پھلدار ہوں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں اور آج ہی سے اپنی زندگی کو یسوع کے نام میں ڈال دیں، توبہ کر کے اس کے سامنے آ جائیں اور اپنی
یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر کے برکات حاصل کریں، نعمتیں حاصل کریں اور اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے خدا، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ان لوگوں کو جو تجھ سے ابھی تک دور ہیں ان کو برکت دے اور انہیں اپنے نزدیک لے آ۔ بہت سی روحیں خداوند تیرے پاس آ جائیں اور برکت حاصل کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔